أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم من بالعلم والعلم والحلم والحكم وبارك وسلم۔ سورہ زاریات 26ویں پارے کے آخر میں شروع ہوتی ہے اور سورہ زاریات کی 31ویں آیت سے 27ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے 27ویں پارے کی اہم آیات جن سے ہم اپنے تزکیہ نفس میں مدد لے سکتے ہیں۔ اصلاح باطن کے لیے منتخب کی گئی آیات کا ترجمہ اور ان کی مختصر تفسیر آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سورہ زاریات کو دیکھتے ہیں تو سورہ زاریات کا آغاز ہوتا ہے پے در پہ 4 قسمیں کھانے کے بعد۔ انتہائی پرجلال انداز میں میرا رب العالمین 4 مخلوقات کی قسم کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر قیامت کے برپا ہونے کا ذکر ہے۔ وہاں جس معاشرے میں اور جس وقت یہ صورتیں نازل ہو رہی تھیں وہاں لوگ جزا اور سزا کے دن کو بھلائے بیٹھے تھے، اس لیے بار بار زور دے کر اللہ کریم ان سپاروں میں قیامت کی حقانیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب ہم اسی پارے کی آیت 15 کو دیکھیں گے۔ البتہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اس روز باغات اور چشموں میں ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے اس پر جو ان کا رب انہیں بخشے گا۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بھی احسان کرنے والے تھے، محسنین میں سے تھے۔ یہ لوگ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ اللہ کریم اپنے جن بندوں کو اپنا نیکوکار کہہ رہا ہے، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے بھی محسنین میں سے تھے، نیکوکاروں میں سے تھے، احسان کرنے والوں میں سے تھے۔ اور یہ احسان کرنے والے کون سے لوگ ہیں، ان میں کون سی صفات پائی جاتی ہیں؟ تو یہاں جو سب سے پہلی صفت بیان ہو رہی ہے 17 نمبر آیت میں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قیام اللیل۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں۔ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کا سوال پورا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کے گناہ بخش دوں؟ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں اسی ضمن میں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ جب تک سحری کے ٹائم اٹھ کر اللہ کے آگے آہ و فغاں نہ کی جائے اس وقت تک کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ تو ان لوگوں کی کیا خوبی یہاں بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ رات کو بہت کم سویا کرتے ہیں اور سحری کے وقت اپنی خطاؤں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور ان کے اموال میں حق تھا سائل کے لیے اور محروم کے لیے، اور زمین میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ پہلی خوبی تو یہ ہے کہ وہ سوتے کم ہیں، جب سوتے نہیں ہیں تو جاگ کر کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، نوافل پڑھ لیے، قیام اللیل کر لیا، یہ ایک الگ بیان کیا گیا۔ اور اس سے اگلی آیت میں میرا رب کہہ رہا ہے کہ سحری کے وقت اپنی خطاؤں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ قیام اللیل کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، لیکن دل میں خشیت الہی ابھی غالب نہیں آئی۔ ان کی اگلی خوبی کیا ہے کہ وہ پہلے تو عبادت بھی کریں گے، اٹھیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اور اس کے بعد اپنی خطاؤں پر بخشش طلب کریں گے۔ اور جب کوئی شخص اپنی خطا پر بخشش اللہ سے مانگتا ہے اس کے 2 سٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اپنی خطاؤں پر وہ نادم ہوتا ہے، اور جب اپنے گناہ پر ندامت کا احساس ہوتا ہے تو پھر اکھیاں بھیگ جاتی ہیں، پھر گریہ زاری شروع ہو جاتی ہے اور
اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش اور مغفرت کا سوال کیا جاتا ہے۔ سے اگلی خوبی ان کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں اور جو نہیں مانگتا اس کی ضرورت کا بھی خیال کرتے ہیں، یعنی مانگنے والے سائل کو تو دینا ہی دینا ہے، لیکن جو نہیں مانگ رہا، جو سفید پوش ہے، اپنی ضرورت کو چھپا کر بیٹھا ہے، یہ اس کی ضرورت کو سمجھتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے یہ نشانیاں ہیں؟ جو لوگ اللہ اور روز محشر پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اس زمین میں یہ ساری کی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے اپنے وجود کے اندر بھی تو اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا تمہیں وہ نظر نہیں آتی؟ کیا تم ان پر غور نہیں کرتے؟ کتنا خوبصورت انداز ہے اور کتنا پیارا سوال ہے جو اللہ تعالیٰ ایک انسان کو مخاطب کر کے اس سے کر رہے ہیں۔ پہلے تو جو نیک اللہ کے بندے ہیں ان کی خوبیاں بیان کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اپنی ذات کے اندر بھی اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں، ان پہ تفکر کرو، ان پہ غور و فکر کرو۔ اور جب انسان تفکر شروع کر دیتا ہے، غور و فکر شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کو اپنے من میں اپنا رب نظر آنے لگتا ہے۔ یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے، اسی پریکٹس کو صوفیہ کرام مراقبے کی صورت میں کرواتے ہیں، اور اگر ڈیفینیٹلی آج کے دور میں ہم خواتین کو یہ سہولت تو میسر نہیں ہے کہ ہم خانقاہوں پہ بیٹھ کے مراقبے کریں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں کم از کم اتنا مراقبہ کرنا ضرور آنا چاہیے کہ ہم ڈیلی تھوڑی دیر یکسو ہو کے اللہ کے آگے بیٹھے۔ جب ہم اپنے اذکار کر چکیں تو جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے ان پر تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ سپوز ہماری یہ روٹین میں ہے کہ ہم ڈیلی اپنے صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، کچھ تسبیحات پڑھتے ہیں، کچھ اللہ کے پاک نام جو ہیں وہ روزانہ ہم نے اپنے معمولات میں رکھے ہوئے ہیں، تو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچیں، تھوڑی دیر سوچیں، اللہ کے روبرو اپنے آپ کو پیش کریں، جیسے ہم لاہور کی تسبیح کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 100 دفعہ پڑھتے ہیں۔ لاہور کا مطلب کیا ہے؟ لاہور کے معنی کیا ہیں؟ لاہور کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو بیٹھ کے ہم تھوڑی دیر تفکر کریں، تھوڑی دیر تفکر کریں۔ بہت آپ کو پہلے دن ہی احساس ہو جائے گا کہ آپ نے جو لاہور پڑھی ہے آپ کو تو اس کی معرفت حاصل ہی نہیں ہے۔ تو جس لفظ کی، جس کلمے کی آپ کو معرفت ہی نہیں حاصل، آپ اس کلمے کا ورد کرتے جائیں گے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو اس کے ثمرات ہیں وہ آپ نہیں پا سکیں گے۔ تو یہ ہے مراقبہ، یہ ہے تفکر، یہ ہے غور و فکر۔ جب ہم کرنے لگتے ہیں اپنی ذات پر، خود اندر، اپنے اندر جھانکنا کہ جو میری زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں ان کے اندر کیا ہے، اور کیا وہ الفاظ میری زبان سے ادا ہونے کے ساتھ ساتھ میرے من میں اتر رہے ہیں، میرا دل، میرا قلب، میری روح ان الفاظ کو اپنے اندر ابزارب کر رہی ہے۔ تو یہ پریکٹس ہے، یہ مراقبہ ہے، اور یہی وہ سوال ہے جو یہاں پر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ تمہارے اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتی؟ جب تک ہم تفکر نہیں کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے تو ہم خود آگہی نہیں حاصل کر سکتے۔ خود آگہی حاصل کرنے کے لیے ہمیں مراقبہ کرنا ضروری ہے۔ اب جب ہم آخری سپارے پڑھ رہے ہیں تو خود بخود ہمیں ان تمام باتوں کی سمجھ آتی جا رہی ہے جو صوفیہ کرام اپنے فالوورز کو اسباق میں کرواتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن کافی ہے، تو قرآن نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان احکامات کی اپلیکیشن بھی تو ہم نے سیکھنی ہے نا۔ ذکر کی کثرت کہا گیا، ذکر کیسے کرنا ہے وہ بھی سیکھنا ہے، اپنی جانوں پر غور و فکر کیسے کرنا ہے وہ بھی سیکھنا ہے۔ تو یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی تو مینٹور چاہیے نا، کچھ نہ کچھ تو ہمیں پریکٹس کے لیے کسی نہ کسی کی رہنمائی تو چاہیے نا۔ تو یہ رہنمائی جو ہے اس کی کھوج، اس کی طلب جب تک ہمارے اندر نہیں ہوگی تب تک ہم اس راستے پر صحیح طور پر نہیں چل سکیں گے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ،
پس دوڑو اللہ کی جانب، پناہ لے لو اللہ کی، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے ڈرانے والا ہوں۔ آیت نمبر 50 ہے اور سورت ہے سورہ زاریات۔ اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں، یہاں فَفِرُّوا کا حکم استعمال کیا گیا ہے، گویا بتایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہے، نہیں معلوم کہ کس وقت آ کر تمہیں دبوچ لے، اس لیے جلدی کرو، بھاگو اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جسے وہاں اللہ کے پاس پناہ مل گئی، اسے شیطان کی وسوسہ اندازیاں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں، یعنی ہر چیز سے دامن چھڑا کر اس کی جانب بھاگو، اس راہ میں جو چیز حائل ہو اسے ٹھوکر سے پرے کر دو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تمہاری توجہ اور محبت کا مرکز بن جائے، اس کے ذکر اور اس کے انوار کے مشاہدہ میں ہی تم محو رہو اور اس کے ہر حکم کی تعمیل بڑے ذوق و شوق سے کرو۔ تو یہ وہ آیت ہے جس آیت کو ہم نے اپنی زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنا ہے، اور اس آیت کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مفہوم ہے نا کہ جب کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ کر لے تو پھر اس کو ڈیلے مت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ نیکی کا ارادہ کر لی اور سارے چرچے شروع کر دیے کہ بتانا شروع کر دیا میں یہ نیک کام کرنے والی ہوں، میں نے یہ بڑا اچھا کام کرنا ہے، اور پھر کیا ہے کام کو ڈیلے کرتے چلے گئے تو کیا ہوتا ہے کہ اس نیک کام کے اور اس بندے کے درمیان میں شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یہ وہ چھوٹی سی آیت ہے جس کو زبانی یاد کرنا بھی مشکل نہیں ہے۔ اس آیت کو یاد کرنا، اس آیت کو پڑھنا، اس آیت کو سمجھنا، اور سالکین تو اس آیت پر باقاعدہ ریاضت کرتے ہیں اور باقاعدہ اس آیت کا مراقبہ کیا جاتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو دوڑو اللہ کی جانب، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس راہ پر استقامت سے جمائے رکھے، آمین ثم آمین۔ اب ہم آیت نمبر 55 کو دیکھیں گے، اور آپ سمجھاتے رہیے انہیں اور آپ انہیں نصیحت کیجیے، یقیناً نصیحت کرنا اہل ایمان کے لیے فائدہ بخش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے تو کچھ لوگ آپ کی بات کو سنتے تھے اور لبیک کہتے تھے، اسلام بھی قبول کرتے تھے، اسلام کے فالوورز میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، اور بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے، سرکشی کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ تو یہاں میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ آپ تو اس کے لیے جواب دہ نہیں ہیں جو لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے، اپنے محبت بھرے انداز میں اپنا فرض ادا کرتے رہیے۔ اگر کچھ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو یہ ان کی قسمت ہے، اہل ایمان تو اس چشمہ فیضان سے اپنے ایمان کو سیراب کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ سورج کا کام چمکنا ہے اور ہر سو روشنی بکھیرنا ہے، اگر اندھیرے اس کی روشنی سے مستفیض نہیں ہو رہے تو کیا ہوا، آنکھوں والے تو فیض یاب ہو رہے ہیں، اندھوں کی وجہ سے سورج چمکنا تو نہیں چھوڑ دیتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ایک بستی میں بہت سارے اندھے ہیں اور چند لوگ بینا ہیں تو سورج اپنی روشنی تو نہیں بکھیرنی چھوڑتا۔ اور یہی ایک مبلغ کے ساتھ ہے کہ ایک مبلغ کا کیا کام ہے کہ وہ اللہ کا پیغام آگے پھیلا دیتا ہے، آگے پہنچا دیتا ہے، جس کو چاہت ہے وہ اس کو کھا لے گا، وہ اس کو سنے گا اور اس دعوت کو فوراً قبول کرے گا، وہ ان آیات کو سنے گا اور ان آیات سے روشنی لے کر اپنے من کے اندھیروں کو اجلا کرنے کے لیے محنت شروع کر دے گا۔ اور دوسری طرف کون سے لوگ ہیں جو ان آیات کو سنیں گے، ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے نکال دیں گے، اور تیسرے کون سے لوگ ہیں جو آیات کو سنیں گے، پھبتیاں کسیں گے، مذاق اڑائیں گے، نفی کریں گے۔ تو سب طرح کے لوگوں سے ایک مبلغ کو واسطہ پڑتا ہے۔ جس طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت کا کام کر رہے تھے تو آپ کو بھی کفار سے بھی واسطہ
واسطہ تھا، مشرکین سے بھی واسطہ تھا، اور ایمان والے بھی وہاں پر آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے موجود تھے۔ اس لیے میرے رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا کہا ہے کہ آپ ان کو بتاتے رہیں، جو عقل مند ہیں وہ تو اس سے ضرور نصیحت حاصل کریں گے۔ وذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں، فإن الذکریٰ، بے شک نصیحت کا کرنا، تنفع المؤمنین، فائدہ دیتا ہے مومنوں کو، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت بڑی فائدہ مند ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت معرفت کے بغیر، اللہ کو جانے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پہلے ہم اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، تو پھر ہی ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اب یہ کوئی کہے کہ اللہ کو جانے بوجھے بغیر، سمجھے بغیر میں ساری کی ساری جو ہے نا چلا کشی کر کے تو کوئی ایسی شکتیاں، کوئی ایسی قوتیں حاصل کر لوں کہ پوری دنیا جو ہے نا وہ میرے کنٹرول میں آ جائے اور یہی اصل عبادت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ عبادت جو ہے نا چلا کشی کا نام نہیں ہے، عبادت مختلف روحانی قوتیں حاصل کرنے کا نام نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ تم اپنے رب کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے۔ عبادت حضوری کا نام ہے، رب کو پہچان لینے کا نام ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسے عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عبادت اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس یہ قائم رکھنے کا نام ہے کہ انسان اس کیفیت میں چلا جائے کہ اس کو ہر وقت یہ احساس رہے کہ اس کا کوئی عمل اس کے رب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سورہ طور کی ابتدا بھی 6 قسموں سے ہوتی ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں عقیدہ آخرت کو بہت زور دے کر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ جب تک انسان کا عقیدہ آخرت پر ایمان پختہ نہیں ہوگا اس کے عمل میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ جب ہمیں مر کر دوبارہ جی اٹھنے پر یقین ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا ہے اور ایک دن ایسا آنا ہے جب قیامت نے برپا ہونا ہے، اور اسی قیامت کی خبریں اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں، ان آخری پاروں میں بہت زور دے دے کر بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی جو صورت تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ 4 قسمیں پہ در پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پرجلال انداز میں کہی، 4 مخلوقات کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا، اور یہاں پر 6 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ قیامت نے برپا ہونا ہی ہونا۔ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً آپ کے رب کا عذاب ایک دن واقع ہو کر رہے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس چیز کی یہاں اللہ نے قسم کھائی ہے۔ کوہ طور کی قسم کھائی ہے، لکھی ہوئی کتاب کی قسم کھائی ہے، کھلے ورق کی قسم کھائی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کس کس چیز کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو سب سے پہلی جو قسم ہے والطور، کوہ طور کی قسم کھائی گئی، وکتاب مسطور، اور قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے کھلے ورق پر، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ یہ بیت معمور کیا ہے؟ ایک تو بیت اللہ شریف ہے نا اس زمین پر خانہ کعبہ ہمارا، اور ایک بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلا کہ فرشتوں کا بھی کوئی خانہ کعبہ ہے؟ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا وہاں میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی، جو بیت المعمور کے ساتھ پشت لگائے بیٹھے تھے۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ انہیں موقع نہیں ملتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں آسمان کے قبلہ کا نام بیت المعمور فرما دیا تو اس کے بعد اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ برپا ہونا ہی ہونا ہے۔ سورہ نجم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ
مکہ مکرمہ میں اس صورت کو ایک مجمع میں پڑھ کر سنایا جب آپ آخری آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صورت مکمل کی تو آقا سجدہ ریز ہو گئے، کیونکہ صورت کی آخری آیت آیت سجدہ ہے۔ سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اسی کی عبادت کیا کرو۔ اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پڑھ کر سنایا تو بھرے مجمع میں میرے آقا فوراً سجدہ ریز ہو گئے۔ قرآن کریم کی جن آیات میں سجدہ ہے، جن کو سجدے والی آیات کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں حکم یہی ہے کہ جب ان کی تلاوت کی جائے تو فوراً سجدہ تلاوت ادا کیا جائے۔ اس لیے جب نماز میں ہم ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، ان آیات کو پڑھتے ہیں تو فوراً ہمیں سجدہ کرنا ہوتا ہے بغیر رکوع میں جائے۔ جیسے کہ ہم حرم میں جب نماز پڑھیں یا اگر مسجد میں ہمیں نماز پڑھنے کا اتفاق ہو اور وہاں پر آیت سجدہ تلاوت کی جائے تو امام صاحب رکوع میں جائے بغیر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجمع میں اس صورت کی تلاوت کی اور آپ سجدہ ریز ہوئے تو اس مجمع میں سب لوگ بے اختیار سجدے میں چلے گئے۔ ان میں کتنے لوگ تھے جو مسلمان تھے اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس صورت کی تلاوت سننے میں اتنے محو ہو گئے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ جب میرے رب کی آواز آئی کہ سجدے میں چلے جاؤ اور سجدہ کرو، اللہ کے حبیب سجدے میں گئے، ایمان والے سجدے میں گئے تو وہ بھی بے خود ہو کر سجدے میں گر پڑے۔ اور یہ سورت جو ہے رمضان المبارک میں نازل ہوئی تھی اور نبوت کا 5واں برس تھا۔ اور اس سورت کا آغاز بھی قسم سے ہو رہا ہے، قسم ہے اس چمکتے ہوئے ستارے کی۔ اس سورت کا آغاز بھی قسم سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم کھائی جا رہی ہے اور ستارے کی قسم کھانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح عرب ستارے کی مدد سے راستہ تلاش کرتے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہے۔ ستارے کا جو راستہ مقرر ہے وہ اسی پر چلتا ہے، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رب کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہیں۔ نہ تو آپ راستہ بھولے ہوئے ہیں اور نہ ہی آپ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کفار کے ان اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت انداز میں دے رہے ہیں۔ النجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا، ہمارا ساتھی نہ تو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں اور نہ ہی بہکے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے بلکہ جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا خوبصورت تعارف یہاں کروایا گیا۔ ان آیات کی تفسیر کو جب ہم دیکھیں تو عبداللہ بن عمر کا ایک واقعہ جو ہے وہ ہماری نظر سے گزرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ دستور تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بھی سنتا تھا وہ لکھ لیا کرتا تھا۔ حضور کا ہر قول لکھ لیا کرتے ہو، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہے، کبھی غصے میں بھی کوئی بات فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے لکھنا بند کر دیا اور میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ میں نے سلسلہ کتابت بند کر دیا ہے اور وجہ بیان کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبداللہ تم میری ہر بات کو لکھ لیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی کوئی بات نہیں نکلتی سوائے حق کے۔ اور یہاں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں بولتے، یہ جو بھی بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بات جو ہے یہ معلوم ہونی چاہیے کہ وحی کی دو اقسام تھی، ایک تو وہ قسم ہے جو قرآن ہے وحی، اور دوسرا وہ ہے جو قرآن کے الفاظ نہیں ہے لیکن اللہ کے الفاظ ہیں۔
جن کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منوان آگے بیان کر دیا کرتے تھے۔ اب یہاں جو تیسری بات بیان ہو رہی ہے، حدیث قدسی کو آقا بتا کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اور یہاں تیسری بات کیا بیان ہو رہی ہے کہ آقا کی زبان اقدس سے جو بھی بات نکلے وہ خواہش نفس کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے، وہ اللہ کی جانب سے ہی انہیں القاء کیا جاتا ہے، اللہ کی جانب سے ہی انہیں الہام کیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت فرشتہ ہی وہی لے کے آئے، آقا جو بھی بات کریں وہ حق سچ بات ہے، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں آقا نے عبداللہ بن عمر سے فرما دیا۔ یہاں پر واقعہ معراج کا ذکر ہے، واقعہ معراج کو ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 29 کو ہم دیکھیں گے، پس آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے اس شخص سے جس نے ہمارے ذکر سے روح گردانی کی اور وہ خواہش نہیں رکھتا سوائے دنیاوی زندگی کے۔ اب یہاں اس آیت میں بھی اللہ کے ذکر کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے، فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ، آپ راز برتیے اس سے، کس سے راز برتنے کو کہا جا رہا ہے؟ جو ہمارے ذکر سے روح گردانی کرتا ہے اور دنیا کی زندگی کا خواہش مند ہے۔ جو دنیا کی زندگی کا خواہش مند ہے وہ اللہ کے ذکر سے روح گردانی کرتا ہے، کیونکہ جو اللہ سے ملن کا طالب ہے وہ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہر رستہ اپنائے گا۔ اب یہاں پھر اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ کے ذکر کو ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا کہ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے۔ اس نے ہمارے ذکر سے روح گردانی کی، ذکر کو ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ ذکر سے مراد قرآن کریم بھی ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد نماز بھی ہے، اور ذکر سے مراد تسبیحات بھی ہیں جن میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ذکر سے مراد ذکر اسم ذات بھی ہے۔ تو ذکر کا لفظ جو ہے، جب اللہ کہتا ہے میرے نام کا ذکر، تو اس کے معنی اور مفہوم میں بڑی وسعت ہے، اور اس چیز کو ہم پیچھے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے اعراض برتیے، یعنی ان لوگوں سے اپنا منہ پھیر لیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ کے نام کا ذکر نہیں کرتے اور دنیا کی زندگی کے طالب ہیں۔ جو دنیا کی زندگی کا طالب ہے اس کے پاس تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے نا، وہ تو دنیا کی دوڑ میں ایسا مست ہوگا کہ اس کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ میں نے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے۔ اور اللہ کے ذکر کے معنی اور مفہوم کو ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے۔ اللہ کا ذکر قرآن بھی ہے، اللہ کا ذکر نماز بھی ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ تسبیحات بھی ہیں، اللہ کا ذکر اسم ذات کی تکرار بھی ہے، اللہ کا ذکر اپنی سانسوں کے ذریعے ذکر کرنا وہ بھی اس سے مراد ہے۔ تو اللہ کے ذکر اللہ کا ذکر جب آتا ہے تو اس کے معنی اور مفہوم کی جو وسعت ہے وہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہونی چاہیے کہ اس سے اصل مراد کیا ہے۔ اب ہم آیت 32 کو دیکھیں گے، جو لوگ بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، جو لوگ بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، مگر باز و نادر، بلا شبہ آپ کا رب وسعت والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ وہ اس وقت سے آپ کو خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا اور جب تم ابھی ایک حمل تھے اپنی ماؤں کے رحموں میں، پس اپنی خود ستائی مت کیا کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے متقی کون ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ کبیرہ گناہ 7 ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ترجمہ 7 برباد کرنے والی چیزوں سے اجتناب کیا کرو: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، قتل، بے گناہ کو کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، پاک دامن بے خبر عورتوں پر تہمت لگانا۔
یہ وہ 7 گناہ ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ آیت کے ان کلمات کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بھی دور بھاگتے ہیں، الا یہ کہ کبھی کبھار ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو فوراً اس پر نادم ہو جاتے ہیں، آپ کا رب العزت انہیں بخش دے گا، انہیں معاف کر دے گا، کیونکہ اس کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ اور بعض کم ظرف لوگ اپنی نیکیوں پر اترانے لگتے ہیں، اپنی پارسائی اور پرہیزگاری کے قصے جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں، اور یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ خود نمائی اور خود ستائی ان کے سارے اعمال کا بیڑا غرق کر دے گی۔ اس لیے منع فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں پر اپنے تقوی اور اپنی نیکی کا رعب جمانے کی عادت کو ترک کر دو، کیونکہ تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جو تمہارے ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہے۔ وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں کے اندر تھے، بلکہ اس سے بھی ہزاروں سال پہلے، جب تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے تیار کیا جا رہا تھا، اور اللہ کو شیخی بگاڑنے والے بندے سخت ناپسند ہیں۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پس تم اپنی خود ستائی مت کیا کرو۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، وہ خوب جانتا ہے، بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم میں سے متقی کون ہے۔ اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی روز محشر جب اعمال تولے جائیں گے، جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا، تو ہر شخص اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ کوئی ماں اپنی اولاد کے گناہ بھی اپنے سر نہیں لے گی۔ ہر شخص کیا پکارے گا؟ نفسی نفسی نفسی۔ اور یہاں روز محشر انسان کی خود غرضی کو بیان کر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس دنیا میں بھی ہم جو اپنے لائف پلانز کرتے ہیں، جو سوچ لیتے ہیں، جو ٹارگٹ ہم اپنے بنا لیتے ہیں کہ ان ٹارگٹس کو ہم نے اچیو کرنا ہے، پہلے ہم اپنے ٹارگٹس بناتے ہیں نا اپنے لائف کے، اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ بناؤ، یہ ایسا کرو، یہ ایسا کرو، اور جب کوئی شخص ٹارگٹ بنا لیتا ہے تو پھر وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے محنت شروع کر دیتا ہے، اور قرآن بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو تم کوشش کرتے ہو تمہیں وہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح روز محشر بھی جب اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو ان سے کیا کہا جائے کہ لو پڑھو اپنی کتاب، خود پڑھو اپنی کتاب۔ تو کتاب جب وہ پڑھیں گے تو ان کو نظر آئے گا کہ ہم جو یہاں پر جہنمی بننے کا طوق اپنے گلے میں پہن رہے ہیں، تو یہ طوق ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا، بلکہ کوشش ہی یہ تھی، اعمال کیے ہی یہ سوچ کے تھے کہ ہمیں دنیا چاہیے۔ وہ دنیا جس کو قرآن نے بار بار کہا کہ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، متاع للغرور، تو یہ دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جس نے اس دھوکے کے لیے اپنی پوری زندگی کی ایفرٹس لگا دی، اس کو پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو انسان کو وہی ملے گا جس کی انسان نے کوشش کی۔ اگر انسان نے اس دنیا میں جنت پانے کی کوشش کی، اگر انسان نے اس دنیا میں مغفرت پانے کی کوشش کی، اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے اس نے ایفرٹ کی، تو اس کی کوشش کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ جب انسان کوشش کرتا ہے، خلوص نیت کے ساتھ چل پڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے اور اس کو اللہ منزل مقصود پر پہنچا بھی دیتا ہے۔ اب ہم شروع کریں گے سورہ قمر۔ اب دیکھیں اس پارے کی جو بھی صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، سورت کے آغاز میں ہی قیامت کا ذکر جو ہے ہمیں مل رہا ہے، اور اس سورت کا آغاز بھی قیامت سے ہی ہو رہا ہے۔ قیامت کی گھڑی قریب آن پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ چاند کب شق ہوا تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کفار کے مطالبے پر، کفار مطالبہ کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اس صورت میں آپ پر ایمان لے کے آئیں گے اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ہمیں دکھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات سا کاٹنا ہے۔ علامہ قرطبی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ بولے ضرور۔ اس رات 14ویں تاریخ تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے عرضی کی کہ کفار جو مطالبہ کر رہے ہیں اسے پورا کرنے کے لیے مجھے قوت عطا فرما دیجئے، چنانچہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشرکین مکہ کا نام لے لے کر فرما رہے تھے اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اب آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور اس بات پر گواہ رہنا کہ تمہاری فرمائش پوری کر دی گئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریش نے جب یہ عظیم الشان معجزہ دیکھا تو ایمان لانے کی بجائے کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور آپ نے جادو کے ذریعے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اب ہم ان قافلے والوں سے پوچھیں گے جو قافلے شہر سے باہر گئے ہوئے اور پہنچنے والے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے شہر سے باہر بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا؟ اور پھر اگلے دن وہ قافلے اور پھر ہم پر واضح ہوگا کہ یہ جادو ہے یا واقعی آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ اور پھر جب وہ قافلے مکہ آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ فلاں رات آپ لوگوں نے چاند کو شق ہوتے دیکھا تھا، اور سب قافلے والوں نے اس چیز کی تصدیق کی، لیکن اس کے باوجود بھی کفار مکہ کو ایمان لانے کی توفیق نصیب نہ ہو سکی۔ آیت نمبر 22 کو ہم دیکھیں گے بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا، پس ہے جو نصیحت کو قبول کرنے والا ہو۔ آیت نمبر 22 میں بھی یہی الفاظ ہیں اور آیت نمبر 32 میں بھی اللہ تعالیٰ انہی الفاظ کے ساتھ انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے آسان کر دیا ہے، پس ہے کوئی جو نصیحت کو قبول کرنے والا ہو۔ ایک سوال ہے جو لوگوں سے کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ تم اگر نصیحت حاصل کرنا چاہو تو یہ بڑی مشکل کتاب ہے، تم اسے نصیحت نہ پا سکو۔ جو اسے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن اپنے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر ہماری نیت خالص ہے تو قرآن ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ قرآن کوئی مشکل کتاب نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ ہاں ہمارے دل میں نیت اور طلب جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے۔ جب نیت اور طلب خالص ہوگی تو قرآن جو ہے وہ اپنے جوہر، اپنے موتی، اپنی خوشبوئیں ہر طالب پر نئے سے نئے انداز میں کھولتا چلا جاتا ہے۔